بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جی B4U یو گلوبل ایسا گروپ کا جو کیس ہے جناب سیف الرحمان صاحب کے اوپر، وہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. ایک طرف لمبی جیل ہے اور ایک طرف لمبی عیاشی ہے. یہ فیصلہ 11 تاریخ کو ہوگا، 11 اگست کو. تو جو نیب ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک فراڈ اسکیم ہے، پونزی اسکیم ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے عوام کا پیسہ کھا پی لیا ہے، پراپرٹیز اپنی ذاتی بنا لی ہیں، اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس کو بھر لیا ہے جناب سیف الرحمان صاحب نے. دوسری طرف جو B4U گلوبل یا ایسا گروپ کے قانونی ٹیم ہے، جو ان کے لائرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہوں گے وہ ٹھیک ہی شاید کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں تو اس کی سزا آلریڈی مل چکی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں دوبارہ سزا نہیں دے سکتے. یعنی کہ آپ جو ہیں جناب سیف الرحمان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو وہ جس سزا کی بات کرتے ہیں، یہ وہ سزا ہے جو کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کوئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے ایک دن اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ B4U گلوبل چونکہ ایک انلیگل اسکیم ہے اور ان کے پاس انویسٹر سے پیسے جمع کرنے کا لائسنس نہیں تھا، تو ہم اس کمپنی کو کمپنی ایکٹ کے تحت 4 یا 3 ارب روپے کا جرمانہ کرتے ہیں، اور ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. تو اس سزا کو B4U گلوبل کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا ہے. دیکھیں جی، یہ ان کا قانونی حق ہے، اور ان کے جو لائرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ٹاپ کے لائرز ہیں، تو یہ قانونی ایشو ہے، تو اس کا فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے. لیکن اگر ہم B4U گلوبل کا آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ B4U گلوبل جی مہینے کا دیتی تھی 7 سے 8% منتھلی پروفٹ. میں یا کوئی اور بندہ کل کو کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں آپ لوگوں کو دوں گا مہینے کا 20%، اور آپ لوگ میری اسکیم میں شامل ہو جائیں اور عوام سے انویسٹر سے پیسہ اٹھانا شروع کر دوں، اور لائسنس نہ لوں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے، مضاربہ لائسنس نہ لوں، اور سوشل میڈیا پہ فراڈی یوٹیوبرز بھرتی کر لوں، اور وہ دن رات میرے حق میں ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور میں اربوں روپیہ جمع کر لوں، اور میں 5 ارب روپیہ جمع کر لوں. اب کیا ہوگا کہ ایک دن سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جب زیادہ پریشر ہو جائے گا کسی کے خلاف، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور مجھے جرمانہ کر دیں 3 ارب روپیہ. تو پروفٹ تو میرے پاس 5 ارب ہے، جرمانہ ہوا ہے مجھے 3 ارب روپے کا، تو میں وہ جرمانہ دے دوں، اور جب نیب مجھے گرفتار کرنے آئے تو میں آرام سے یہ پلی لے لوں کہ جی مجھے تو اس کرائم کی سزا مل چکی ہوئی ہے، تو آپ مجھے جو ہے کس طرح سزا دے سکتے ہیں، اور مزے سے اپنے 2 ارب روپے لے کے میں اپنی زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت میں گزار سکتا ہوں. تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر B4U گلوبل کا یہ آرگیومنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ سوچیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر طرف فراڈ ہی فراڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ لوگ منتیں کر رہے ہوں گے نیب کی کہ بھائی ہم نے بہت فراڈ کر لیا، آپ ہمیں جرمانہ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم گرفتار ہو جائیں. تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوگی. اور دوسری طرف جو ہے، اگر ہم اس آرگومنٹ کو مان لیں تو ایسی وہ کمپنیز جنہوں نے عوام کے ساتھ فراڈ کیا، ان کے اربوں روپے لوٹے، اور ان کے جو اونرز ہیں وہ اس ٹائم پہ جیل میں ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا یہ قصور تھا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ان کو جرمانہ نہیں کیا تھا. تو یہ تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو ان کے وکیل بھی کل کو کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہمیں تو یہ جرمانہ کیوں نہیں کیا گیا، تو اگر B4U گلوبل کو جرمانہ کیا گیا تو ہمیں بھی جرمانہ کر دیتے تاکہ نیب ہمیں گرفتار نہ کرتی. دیکھیں، آدم امین چودھری آل پاکستان پروجیکٹ کے CEO تھے، اور وہ گرفتار ہو گئے. ان کو تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے لیٹر نہیں دیا کہ جی ہم آپ کو جرمانہ کر رہے ہیں. ان کا اور B4U گلوبل کا کام کرنے کا ایک طریقہ تھا. دونوں نے عوام سے انویسٹر سے پیسے لیے، دونوں کے پاس لائسنس نہیں تھا، دونوں کہتے تھے ہمارے پاس فزیکل پروجیکٹ ہے، لیکن کوئی فزیکل پروجیکٹ نہیں تھے، اور دونوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے گئے، دونوں کے نام ECL میں ڈالے گئے. لیکن جناب سیف الرحمان صاحب کے وکیل اچھے تھے، انہوں نے ان کو بیل کرا دی. وہ بیچارے جو آدم امین چودھری تھے ان کو بیل نہیں ملی اور وہ جیل چلے گئے، اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے. تو جب ان کو یہ پتا چلے گا آدم امین صاحب کو کہ بھائی اگر میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن مجھے جرمانہ کر دیتی تو میں جیل سے بچ سکتا ہوں،
تو وہ کہتے ہیں یار کہ کاش مجھے بھی وہ جرمانہ کر دیتے. تو یہ ایک بالکل ہمارا جو ملک کا لیگل سسٹم ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی اگر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جرمانہ کر دیتی ہے تو ہم تو کسی کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ جتنا مرضی عوام کو لوٹو، ان کے پیسے کھا جاؤ، فراڈ کرو، لیکن اگر جرمانہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بڑا ایک یہ حیرت انگیز بات ہو جائے گی جو ہے. ڈبل شاہ کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، انہوں نے بھی عوام سے بڑا پیسہ لوٹا تھا، وہ گرفتار ہو گئے. اسی طرح مداربہ اسکینڈل جو کراچی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا، جو کہ اربوں روپے کا اسکینڈل تھا، اور اس کی اتنی گرفتاریاں ہوئیں اور ابھی بھی وہ ان کے کیس چل رہے ہیں اور ریکوریز ہو رہی ہیں، پلی بارگنز ہو رہی ہیں. تو اگر ان کو بھی جرمانہ کر دیا جاتا تو کیا وہ بھی اریسٹ نہ ہوتے؟ یہ ایک بڑی مزے کی بات ہو گئی ہے. اچھا، اب ایک اور بھی ہم بات سوچتے ہیں کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ایک ریگولیٹری ادارہ ہے جو کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے، اور کمپنیز ایکٹ کے تحت آپ کسی کو جیل تو بھیج نہیں سکتے، جیل تو عدالتیں بھیجتی ہیں. تو یہ کیس جو ہے، کیا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ اگر وہ کسی کو جرمانہ کرتا ہے تو وہ اس بندے کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا اگر اس نے عوام سے فراڈ کیا؟ تو یہ کوسٹنز ہے کافی، اور ان کوسٹنز کا جو آنسر ہے وہ ہمیں 11 تاریخ کو ملے گا. اس سے پہلے جو ہے ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عوام کے پیسے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ پیسے پھنس چکے ہیں، کیونکہ بینک وڈرال کا آپ کو پتہ ہی ہے کوئی سین نہیں ہے. اور کل سیف الرحمان صاحب نے جب ان پہ پریشر تھوڑا سا پڑا ہے کہ جی 4 کو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، تو انہوں نے یہی اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم 15 کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم بینک وڈرا سٹارٹ کریں، یعنی کہ ہم کوشش کریں گے، یعنی کہ پھر سے ایک لمبا پروسیس ہی ہے. تو اگر یہ بری ہو جاتے ہیں کیس سے تو امید یہی ہے کہ پیسے واپس ملنے میں پھر بھی کافی ٹائم لگے گا ہی. اور یہ جو ایک سائیکل چل رہا ہے کہ جی تاریخوں پہ تاریخیں، وہ چلتی ہی رہیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا بنتا ہے کیس کا. بہت بہت شکریہ.